کہ تازہ تازہ آپ کے پاس اپنے دوستوں سے مل کے تو سماجی رابطے بھی جاری رہیں گے، سیاسی رابطے بھی جاری رہیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سماجی تعلق ہے اس کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دینا، وہ بندھن جو ہے وہ اسے قائم رہنا چاہیے، کیونکہ 8 کے بعد 9 اور 9 کے بعد 10 فروری بھی آنی ہے۔ تو جو معذرت کے ساتھ جو پی ٹی آئی نے پاکستان کی سیاست کو گدلا کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے پولیٹیکل لوگ، اس کلچر کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ رہے، سیاسی قوتیں آپس میں الیکشن بھی لڑیں مگر بات چیت بھی کریں، تاکہ مستقبل کا جو نقشہ بننا ہے اس میں آئینی ترامیم ہے یا قانونی اصلاحات ہیں یا جوڈیشل ریفارمز ہیں، آنے والی پارلیمنٹ اس پہ یک زبان ہو۔ سو ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے 8 فروری کے انتخابات کا جو سبوں کے لیے قابل قبول ہو، اور جس میں ہم بات چیت بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں اور ذاتی حملوں سے گریز کریں۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جس پہ ہماری اس ساری جو ہم آئے ہیں اس کا ایک دار و مدار ہے۔ میں بلا تاخیر اپنے بھائی اور ہمارے ایکس اسپیکر اور مرکزی لیڈر پی ایم ایل این کے ایاز صادق صاحب سے بھی استدعا کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے کوسچن لے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارا یہ سیاسی عمل کا یہ جو سیاسی عمل کا جو وزٹ ہے، یہ وزٹ ساری جماعتوں کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ جو رہی ہے ماضی میں بھی اور جو رکھنا بھی چاہتے ہیں اس کا ایک حصہ ہے، اپنی جماعت کو منظم کرنے کا۔ اور جس طرح سعد صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہم ان جماعتوں سے بھی ملیں گے جہاں ہمارا سیاسی اتحاد بھی ہو سکتا ہے، مگر اتحاد لوز اتحاد نہیں، کچھ مقاصد اچیو کرنے کے لیے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں، کچھ اس رستے پہ چلنے کے لیے جو رستہ پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے ہو۔ تلخیاں اور ادھر ہم نہیں جانا چاہتے، جو سیاست میں گالم گلوچ اور بدتمیزی آئی اس کی نفی بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ آنے والی نسلوں کو تربیت دینا ضروری ہے اور گالم گلوچ سے دور رکھنا ضروری ہے۔ ابھی یہاں سوال ہوا کہ ہم سن رہے ہیں کہ قائد محترم نواز شریف صاحب اور صدر ہمارے شہباز شریف صاحب اور چیف آرگنائزر تشریف لا رہے ہیں۔ میں کراچی کے حوالے سے تو یہ پہلا وزٹ ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ میں بلوچستان جا کے 3 دن رہ کے آیا اور انشاءاللہ 13 تاریخ کو جاؤں گا اور 14 کو انشاءاللہ نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے بلوچستان، اور 1 دن بلکہ 2 دن وہ وہاں گزاریں گے، جس میں اپنی جماعت کے لوگوں سے ملاقات ہوگی، جس میں جو ہم مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے دوست خواہش مند ہیں ان سے ملاقات ہوگی، اور آگے کا لائحہ عمل بنایا جائے گا کہ بلوچستان کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے، بلوچستان کو ترقی کے راستے پہ لگانے کے لیے، اور بلوچستان میں واپس امن لانے کے لیے جو بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے کراچی میں امن لے کے آئے تھے، اسی طرح کا امن ہمیں پورے پاکستان میں چاہیے۔ تو آپ سب کی مہربانی، شکریہ، آپ لوگوں نے موقع دیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تک الیکشن شیڈیول یا اس کے بعد تک ہم انشاءاللہ یہاں بھی آتے رہیں گے اور باقی صوبوں میں بھی جاتے رہیں گے۔ شکریہ۔ بھائی بالکل سیدھی بات ہے، کسی کو مائنس کرنا پی ایم ایل این کے ایجنڈے میں نہیں ہے، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، کس نے مائنس ہونا ہے کس نے پلس ہونا ہے یہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل میں آپ کو واضح اور صاف جواب دے رہا ہوں،
ہمیں اس سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی مائنس کیا جائے گا یا کوئی مائنس ہوگا. یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. ہمیں پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ایک کام کرتے ہیں, ایک منٹ ایک ترتیب لگا لیں. آپ تو ماشاءاللہ بہت میچیور لوگ ہیں بھائی. نہیں مجھے اجازت دے دیں. پہلے اس پورشن کو کور کر لیں, پھر ادھر آ جائیں, پھر ادھر آ جائیں. تو ترتیب بار پہلے اس پورشن کو. کن سے گزارش یہ ہے کہ ابتدائی بات چیت ہوئی ہے. میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا کثیر جماعتی اتحاد ایک سرٹن ایجنڈے کے تحت انتخابات میں حصہ لے. میں سندھ اسپیسیفک بات کر رہا ہوں. یہ جو اربن سندھ ہے اس کے مسائل کو بھی ایڈریس کرے اور رورل سندھ کے مسائل کو بھی ایڈریس کرے, کیونکہ جو رورل سندھ ہے اس کے اپنے مسائل ہیں. وہاں بہت فرسٹریشن ہے اور شہروں کا حال بدقسمتی سے بہت خراب ہے. کراچی کا ایک الگ مقدمہ ہے پورا, اور وہ بھی کیس خراب ہوا ہوا ہے. تو دونوں جہتوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ابھی ادھر باری نہیں آئے گی. نہیں اس کا کوئی مطلب ہے. اس کا واضح مطلب یہ ہے ینگ مین کہ جب الیکشن آتا ہے تو سیاستدان جو ہیں وہ باتیں ذرا زیادہ تیز کر دیتے ہیں ہر طرف کے. ہمارے والے بھی کریں گے, دوسری طرف والے بھی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا الیکشن مینیفیسٹو کیا ہے, ہم کیا کمٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور قوم کو ووٹر کو کس کا مینیفیسٹو اٹریکٹ کرتا ہے, وہ مینیفیسٹو جو ڈویبل ہو. تو رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کیا فرمایا, جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا فرمایا, یہ الیکشن تک چلتا رہے گا. تو انہیں چلنے دیں, اور ہم جو ہے یہ سیاسی بیان ایک دوسرے پہ آتے جاتے رہیں گے, لیکن ہم نے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. کیونکہ پاکستان کو اس بات پہ ہم کنونسڈ ہیں, کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک ادارہ بحران سے نہیں نکال سکتا. بہت زیادہ میچورٹی چاہیے, بہت محتاط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. 16 ماہ جس عذاب سے, میں عذاب کا لفظ یوز کر رہا ہوں, ہم گزرے ہیں مل کے, وہ ایک آگ کا دریا تھا جو عبور کیا ہے. ملک دیوالیہ ہو گیا تھا, اللہ کے فضل سے اس کو وہاں سے نکالا ہے. اپنا پولیٹیکل جو کیپٹل تھا اس کی قیمت پہ مہنگائی بڑی ہے ظاہر ہے. تو لوگ جو ہیں وہ سوال تو کرتے ہیں, حالانکہ وہ 4 سال خرابی کے سال تھے. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے, تو ہمیں آگے جا کے جس کی بھی حکومت بنی اس کی بھی ضرورت پڑے گی, جو اپوزیشن میں ہوگا اس کی بھی. آپ کا کوشچن ہو گیا, ادھر سے کوئی اور کوشچن ہے؟ نہیں بیٹا ہو گیا.